تو میں نے سوچا پہلے اس کو مار ڈالوں اور مار ڈالنے کے بعد پھر دفن کروں۔ آقا قریب میں ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا، میں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زور سے اس کے سر پہ دے مارا، ایک چیخ نکلی اور وہ چیخ ہمیشہ کے لیے اس جنگل کے اندر خاموش ہو گئی، اور ممتا کا گلا اس طرح ایک باپ نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا۔ مگر یا رسول اللہ جب میں لوٹ رہا تھا خوشی خوشی تو میرے ضمیر پہ ایک بوجھ تھا، یوں لگتا تھا جیسے صدائے باز گشت کے طور پہ اب بھی وہ جملے میرے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، بابا مجھ سے غلطی۔ اللہ کے رسول تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کی طرف رخ کر کے اور قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے آپ میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ اگر خواب دیکھتے تو حضور کو وہ بیان کرتے، حضور علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ کبھی کوئی خواب حضور دیکھتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا خواب بیان کرتے اور ان کو تعبیر بتاتے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا زمانے جاہلیت کی باتیں یعنی حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی باتیں نکل جاتی تو کبھی صحابہ رو پڑتے، کبھی مسکرا پڑتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضور فرماتے وہ زمانے جاہلیت کے فلاں شاعر نے ایک شعر کہا تھا، کسی کو یاد ہے تو سناؤ، اس کا شعر کیا تھا وہ سناؤ۔ یعنی حضور کی ایک محفل تھی جہاں رونا بھی تھا، جہاں مسکرانا بھی تھا، جہاں تبسم بھی تھا، جہاں تکلم بھی تھا۔ ایک محفل میں ساری انجمنیں سمٹ آتی تھی۔ اب غور کریں، ایک دن ایسا ہوا فجر کی نماز کے بعد آمینہ کا لال، عبداللہ کا جگر پارا، ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے۔ ذرا تصور میں لائیے، گرد و نواح سے آنے والوں ذرا تصور میں لائیے، جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو محفل اتنی اچھی لگتی ہے، اتنا نور برستا ہے، ایسی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ جب بذات خود وہ کسی محفل میں جلوگر ہوتے ہوں گے تو اس وقت محفل کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ایک طرف صدیق باوفا ہے، ایک طرف فاروق ہے، فاروق اعظم ہے، ایک طرف عثمان ذو النورین ہے، ایک طرف حیدر کرار ہے، کہیں سعد ہے، کہیں سعید ہے، کہیں طلحہ ہے، کہیں زبیر ہے، کبھی ابو عبیدہ ہے، کہیں وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے، کہیں ابو ہریرہ ہے، کہیں خالد ابن ولید ہے۔ غرض کے صحابہ کے جھرمٹ میں آمینہ کا لال جلوگر ہے، آفتاب رسالت، مہتاب رسالت کی جلوگری ہے، اور حضور علیہ السلام کے اس محفل میں اچانک زمانہ جاہلیت کا ذکر نکل آتا ہے۔ ایک صحابی جنہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی ایک طویل عمر گزاری تھی اور وہ ایمان کی دولت حاصل کر چکے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے نا، بڑا احسان کیا ہم پر، حضور آپ آ گئے نا، بڑا احسان کیا ہم پر، آپ آئے ہیں تو عالم میں بہار آئی ہے، آپ آئے ہیں زمانے میں بہار آئی ہے، حضور آپ نہ آئے تھے ہم تو جانوروں سے بدترین زندگی گزار رہے تھے، حضور آپ نہ آئے تھے ہم تو جانوروں سے بھی غیر گزری زندگی گزار رہے تھے، آقا آپ آ گئے، خدا کا شکر ہے، بہت احسان ہے۔ یعنی میلاد کا گویا کہ وہ جلسہ ہو رہا تھا، جلسہ میلاد کی الگ الگ انداز ہے، جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، انداز بدلتے گئے۔ اب اس سے بڑی میلاد کی محفل کیا ہوگی؟ صاحب میلاد خود موجود ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کی آمد پر شکر ادا کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی میلاد کی محفل کیا ہوگی؟ اتنے میں وہی صحابی کہتے ہیں آقا اگر اجازت دیں تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ جب آپ نہیں آئے تھے تو ہم کتنے خوخار تھے، ہم کتنے برے تھے، ہم کتنی برائی میں زندگی گزار رہے تھے، اور آپ آئے تو ہم کیسے بدل گئے۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے، بتاؤ تم نے جاہلیت کا دور کیسے گزارا، کفر کا دور کیسے گزارا، میرے آنے سے پہلے کے حالات کیسے گزارے؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ حالات تو بڑے طویل ہے جو ہم نے گزارے ہیں، لیکن زندگی کا ایک واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب وہ واقعہ وہ صحابی حضور کو سنا رہے ہیں، سب صحابہ سن رہے ہیں، اب میں ان کی آواز کو لا تو نہیں سکتا لیکن ان کے الفاظ کو اپنے الفاظ کے جامع میں نقل کرتا ہوں تاکہ میلاد کی اہمیت پتا چلے۔ وہ کہتے ہیں آقا میں وہ ظالم باپ ہوں، وہ ان کی اپنی بات ہے، ہم صحابی کو ایمان لانے کے بعد کبھی برے الفاظ سے یاد کرنا تو دور کی بات، کبھی اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن صرف بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے، صحابی کے جذبات سمجھ میں آئے، آدمی اپنے بارے میں جو چاہے کہے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہر صحابی تو ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، ہزاروں غوث و کتب اور ابدال کسی صحابی کے قدموں کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، بس یہی بات ہے، اس لیے ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہلکی بات سوچنا، ہلکی بات کرنا ہمارا مسلک ہی نہیں ہے، جیسے ہم ہر نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں، ہر اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں، ہر ولی کی تعظیم کرتے ہیں، بھائیو ہمارا مسلک ہی مکمل ادب ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ
اللہ کی ہمارا تو حال یہ ہے کہ خدا نے دو ہاتھ ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے، لیکن صرف وہ حالات سمجھ میں آ جائے، وہ اپنے بارے میں جو کہہ رہے ہیں اپنے الفاظ کے جامع میں، وہ کہتے ہیں آقا ہم اتنا ظلم کرتے تھے یا رسول اللہ، میں وہ باپ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو، ایک روایت کے مطابق 5 بیٹیوں کو، ایک روایت کے مطابق 7 بیٹیوں کو، بہرحال جو بھی ہے، لیکن میں یہاں 4 کا تذکرہ کر دوں یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، تم بھی بیٹیوں کے باپ ہو۔ الحمدللہ میرے گھر میں بھی سیدہ کی 2 کنیزیں موجود ہیں، اللہ اللہ اندازہ کریں بیٹوں سے زیادہ آج مسلمانوں کو بیٹیوں سے پیار ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ صرف میلاد النبی ہے۔ اگر مائیں اور بہنیں میری گفتگو سن رہی ہیں تو وہ بھی بڑی توجہ سے سنیں، ارے یہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر اسلام کے خلاف بکواس کرنے والوں کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا نے تو تمہیں کیا سلوک کیا تھا، ذرا توجہ سے سنو میری بہنوں، وہ صرف آمنہ کا لال ہے جس نے عورتوں کی عزت کو بحال کیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں آقا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، لیکن 4تھی بیٹی کی دفن کی داستان ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے الفاظ کے جامع میں تھوڑی دیر کے لیے علامہ ارشد القادری کی تحریروں کا سہارا لے کر کے تھوڑی دیر سن لیں۔ وہ کہتے ہیں آقا 3 مرتبہ بیٹی کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، 4تھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی، مجھے بڑی امید تھی کہ اب کی مرتبہ 4تھی مرتبہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اب کی مرتبہ امید ہوتی ہے، مومن ہو یا کافر، ان پڑھ ہو یا جاہل، علم والا ہو یا بغیر علم والا، امید تو امید ہوتی ہے۔ اب کی مرتبہ بڑی تمنا تھی، آثار نظر آتے ہیں، اللہ نے خوشی دکھائی ہے، اب کی بار بیٹا ہوگا۔ میں بہت امید میں تھا، ایسے میں مجھے انتظار تھا کہ میری امیدیں یقین میں تبدیل ہوگی، میرے گھر کے آنگن میں پھول خوشیوں کے پھول مسکرائیں گے۔ میں اسی انتظار میں تھا، اچانک مجھے بہت مجبوری کے تحت ایک لمبے سفر پہ جانا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے اس دور کا سفر ٹرینوں کا سفر تو نہیں تھا، پلینوں کا سفر تو نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ آج کتنی دنیا سمٹ گئی ہے، میں صبح کو میں کلیئر شریف سے چلا ہوں اور شام ہونے سے پہلے میں پٹنہ پہنچ گیا ہوں، اتنی دنیا سمٹ گئی۔ اگر میں کلیئر شریف کا پروگرام کر کے ویشالی آتا تو شاید 1 مہینہ گزر جاتا اور میں پہنچ پاتا، لیکن دنیا سمٹ گئی ہے۔ تو اس دور میں جو سفر ہوتے تھے 2-2 3-3 دن کے نہیں ہوتے تھے، مہینوں کے ہوتے تھے، سالوں کے ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اچانک لمبا سفر درپیش تھا تو میں نے اپنی بیوی کو بلایا، اور بیوی کو بلا کر اب دیکھو وہ صحابی کے الفاظ میں اپنے الفاظ کے جامع میں سمیٹ کر پیش کر رہا ہوں، تصورات کی دنیا میں کھو جائیے۔ حضور کی محفل میں صحابی کا بیان، کہتے ہیں آقا جب میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور بیوی کو بلا کر کہا دیکھو اگر بیٹا پیدا ہو اس کی نگہداشت کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی پرورش کرنا، لیکن ہاں اگر پہلے کی طرح بیٹی پیدا ہو تو پھر تم اس کو زندہ مت رکھنا، بلکہ جیسے میں نے قبر کھود کر کے اس کو دفن کر دیا تھا 3 بیٹیوں کو، ویسے 4تھی کو بھی تم دفن کر دینا۔ گویا کہ ایک باپ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کے حوالے سے یہ وصیت کر رہا تھا سفر پر جانے سے پہلے کہ جب تیرے یہاں بیٹی پیدا ہو تو تو ممتا کا اظہار نہ کرنا، بلکہ ناگن بن کر کے اس کو ڈس لینا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں بیٹی کا یہ حال تھا، بیٹی کے بارے میں تصورات تھے، اور اس کے بعد پھر میں سفر پہ چلا گیا، اور جب بہت طویل عرصے کے بعد میں سفر سے واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے سب سے پہلا سوال یہ کیا، بتاؤ جو امانت میں تمہارے پیٹ میں چھوڑ کر کے گیا تھا اس امانت کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا اور اس نے کہا میرے سرتاج مردہ بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے پھینک دیا، بات آئی گئی ہو گئی، اب میں اپنی نارمل زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا یا رسول اللہ جو گھر آنے کا میرا ٹائم تھا اس کے علاوہ، یعنی اس ٹائم کے علاوہ جلدی سے میں گھر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں میری بیوی ایک ننھی سی 4 سال کی بچی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ بچی کی شکل ہو بہو میری طرح تھی، وہ میری ہم شکل تھی، اور میری بیوی کو وہ ماں کہہ کہہ کے پکارتی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اپنے گھر کے آنگن میں کوئی بیٹی دیکھی تھی، اس لیے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا کیا تصور تھا، بیٹی کا مطلب شیطنت، بیٹی کا مطلب بے برکتی، بیٹی کا مطلب نحوست، بیٹی کا مطلب تباہی۔
तबाही, बेटी का मतलब बर्बादी। हम बेटी को ये सब कुछ समझते थे, शैतान का दूसरा रूप हम बेटी को समझते थे, बेबरकती का सबब हम बेटी को समझते थे, नहुसत का सबब हम बेटी को समझते थे। मैंने 4 साल की अपनी हमशबी बेटी को अपने आंगन में देख करके गरजदार आवाज में पूछा, कौन है ये बच्ची? तो मेरी बीवी मेरे कदमों में गिर गई और कदम पकड़कर कहने लगी, मेरे सरताज, आप पूछते हैं बच्ची कौन है? दरअसल मैंने आपसे झूठ बोला था। बात यह है, ये मेरी और तुम्हारी मोहब्बतों की निशानी है, ये मेरी और तुम्हारे प्यार की निशानी है। 4 बेटियां हो गई है, 3 को तो दफन कर दिया, अब 5वीं मर्तबा पता नहीं मैं माँ बन सकूंगी कि नहीं बन सकूंगी, इसलिए चौथी बच्ची को ममता की वजह से बचा लिया है। तो अब इसको दफन मत कीजिएगा, इसको मारिएगा मत, इसको जो है वो इसकी जिंदगी मत खत्म कीजिएगा। मेरी बीवी ने मुझे इतनी मिन्नत और समाजत की कि फिर मैंने फैसला कर लिया, अब मैं ये बेटी को पालूंगा, दफन नहीं करूंगा। लेकिन माहौल, माशरा इतना जालिम था कि हम बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए कि बेटी बड़ी होगी, शादी होगी, कोई दामाद बनेगा, वो हमें दबाएगा, इसलिए हम बेटियों को दफन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने बीवी को कहा ठीक है, मैं वादा करता हूँ हम इसे पालेंगे। और फिर उसके बाद बेटी, मेरी बेटी, मैंने उसके साथ मोहब्बत की एक्टिंग शुरू की, मोहब्बत का एक गोया के दोहरा मेयार और गोया के जाहिरी तौर पे मोहब्बत मैंने शुरू की। मगर बेटी की खुसूसियत ये होती है कि बेटी माँ से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती है तो वो अपने बाप से प्यार करती है। मेरी बेटी जब सोती थी तो मेरी बाहों में सोती थी, मेरे बगैर वो रहती नहीं थी, वो मुझे अब्बा कह के पुकारती थी तो बहुत प्यार का समंदर उसके अंदर ठाठे मारता था, लेकिन मुझे वो बुरी लगती थी। मैं इंतजार में था कि कभी मौका मिले तो मैं इस नहूसत को, इस बेबरकती को जिंदा दफन कर दूंगा। एक दिन मैंने मेरी बाहों में सोने वाली बेटी को अपने बाहों में लिटाया और मैं इंतजार करने लगा जब रात गहरी हो जाए, रात तारीक हो जाए, मैं इस नहूसत और शैतानत को दफन कर दूं। बस ऐसे ही हुआ, रात तारीक गुजर गई, रात की सियाह जुल्फें, अल्लाह अकबर, जब उसके घुटनों से नीचे ढलकने लगी, रात की सियाह जुल्फें, अल्लाह अकबर, जब चादर बनकर उफ़क़े मक्का पर गहराई के साथ छा गई। सोने वाले सो रहे थे, नशे में धुत होने वाले हो रहे थे, पाप करने वाले पाप कर रहे थे। अल्लाह अकबर, उस बुतों की गंदगी और नहूसत से काबतुल्लाह शरीफ की अज़मत को तार तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुदसियाने फलक रात के आखिरी हिस्से में काबतुल्लाह के तवाफ के लिए नाजिल हो रहे थे। सारे मक्के के दरवाजे बंद थे। अचानक एक दरवाजा उस रात की गहराई में खुलता है और एक बाप सोने वाली बेटी को अपने हाथ में लेकर के खामोशी के साथ बाहर निकलता है, बीवी की आंखों से बचाकर, उसकी नींद का फायदा उठाकर। गौर करें, एक बाप के हाथ में एक 4 साढ़े 4 साल की बच्ची है और वो लेकर के बाहर निकलता है। जैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलता है, सोचिए इस तरह से तो आज भी कई बाप लेकर के बाहर निकलते हैं, लेकिन हुजूर की मिलाद के पहले के बाप के इस तरह निकलने में और आज के बाप के इस तरह निकलने में आपने कोई फर्क महसूस किया है? फर्क ये है, किसी भी मजहब का बाप हो, किसी भी मसलक का बाप हो, आज जब बेटी को ऐसे लेकर के निकलता है तो यकीनन उसकी बेटी बीमार होती है और वो दवाखाने की तरफ दौड़ता है और कहता है डॉक्टर मेरी पूरी पूंजी ले ले मगर मेरी बच्ची को बचा ले। ये मिलाद के बाप के, मिलाद के बाद के जज्बात है। हर मसलक का बाप, हर मजहब का बाप, और इससे पहले एक बाप निकल रहा है हाथ में बेटी को लेके तो जिंदा दफन करने के लिए, और उसके बाद वो बाप कहता है या रसूल अल्लाह, जब मैं जल्दी जल्दी चलने लगा तो मेरा पैर एक पत्थर से टकराया, मैं जमीन पे गिर गया। जब जमीन पे गिरा हूं तो मेरी बच्ची दूर गिरी है, मैं गिरा हूं, लेकिन मैं इस बच्ची की नींद उस ठोकर की वजह से जमीन पे गिरने से खुल गई। मैं उठा, जल्दी से मैंने उठा, संभला, और इससे पहले कि मेरी बीवी को खबर हो और वो दौड़ती हुई आए इस बच्ची को बचा ले, मैंने बच्ची को उठाया तो बच्ची जाग चुकी थी। वो रोकर कहती थी बाबा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? बाबा तुम्हें कहीं, बेटी तो बेटी थी ना, बाबा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अल्लाह अकबर, आका उसके इस मासूमाना जुमले पर भी मेरा दिल नहीं पिघला। मैंने कहा चलो। उस बच्ची ने कहा आप मुझे अंधेरे में कहां ले जा रहे हैं? मैंने कहा चलो। जब वो चलने के लिए तैयार ना हुई और उसने अपनी माँ को पुकारा तो या रसूल अल्लाह, मैंने उसको घसीटना शुरू किया, पहले हाथ पकड़ के घसीटा। जब उसने कहा मैं नहीं आऊंगी, अम्मी कहाँ है, अंधेरे में मुझे डर लगता है, बाबा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? या
یا رسول اللہ شیطان مجھ پر اتنا غالب تھا کہ جب ہاتھ پکڑ کر میری بیٹی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اس وقت میں نے اس کے بالوں کو پکڑا اور بالوں کے ذریعے سے گھسیٹ کر کے میں اس کو وہاں لے جانے لگا مکے کے لوگ جہاں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ یا رسول اللہ وہ مجھ سے بار بار کہتی تھی بابا مجھ سے قصور کیا ہوا ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، آخر محبتیں نفرتوں میں کیوں بدل گئی ہے، وہ باہوں میں سلانے والا باپ آخر مجھے لے کر کہاں جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے کہا ظالم تیرا باپ تجھ سے کبھی پیار نہیں کرتا تھا، تو نے مجھے باپ مانا تھا لیکن میں نے تجھے کبھی بیٹی نہیں مانا تھا۔ بلاخر یا رسول اللہ المختصر گھسیٹتے ہوئے میں وہاں لے گیا جہاں کعبۃ اللہ کے سامنے آج بھی ایک قبرستان ہے۔ حج کو جاؤ عمرہ کو جاؤ تو جاؤ اور جا کر کے ننھی ننھی قبروں کو دیکھ کر اندازہ کرو کہ میلاد کے پہلے کے حالات کیا تھے، میلاد کو سمجھتے کیا ہو ظالمو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں وہاں لے کر کے پہنچا اور جلدی جلدی سے میں گڑا کھودنے لگا تاکہ شیطنت کو، نحوست کو، بے برکتی کو، بیٹی کو دفن کر دوں۔ جیسے میں قبر کھود رہا تھا اور میرے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی تھی، میری بچی روتی جاتی تھی اور کہتی تھی بابا آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے میرے بدن پہ لگنے والی مٹی کو صاف کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ وہ میرے کپڑوں پر مٹی کا داغ دیکھنا نہیں چاہتی تھی لیکن میں اس کے خون سے ہمیشہ کے لیے اپنی روح کو اس کے خون کے دھبوں سے رنگین کرنے جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے قبر کھودی اور قبر کھود کر کے اس بچی نے کہا بابا آپ کیا کریں گے؟ میں نے اس کو اٹھایا اور اس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد میں نے چاہا جلدی جلدی سے زندہ دفن کر دوں۔ اللہ اکبر۔ میں ادھر سے مٹی ڈالتا، وہ کہتی مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے بابا، اور غلطی بتا دے میں آج کے بعد کوئی غلطی نہیں کروں گی لیکن آپ مجھے دفن نہ کریں۔ یا رسول اللہ چونکہ وہ بڑی ہو چکی تھی، بچیوں کو زندہ دفن کرنا تو آسان تھا، جو چند دن کی تھی چند لمحے کی تھی، یہ 4 سال کے اوپر کی ہو چکی تھی، کبھی ادھر ہوتی کبھی ادھر ہوتی۔ میں نے سوچا یہ شیطنت کو اگر میں دفن نہ کر سکا تو پھر بہت مسائل درپیش ہوں گے، تو میں نے سوچا پہلے اس کو مار ڈالوں اور مار ڈالنے کے بعد پھر دفن کروں۔ آقا قریب میں ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا، میں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زور سے اس کے سر پہ دے مارا، ایک چیخ نکلی اور وہ چیخ ہمیشہ کے لیے اس جنگل کے اندر خاموش ہو گئی، اور ممتا کا گلا اس طرح ایک باپ نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا۔ یا رسول اللہ پھر جلدی جلدی میں نے اس کو دفن کیا، اور جب دفن کر کے میں لوٹ رہا تھا تو میں بہت خوش تھا، سینہ تان کے لوٹ رہا تھا۔ شیطنت دفن کر دی، نحوست دفن کر دی، بے برکتی دفن کر دی، مگر یا رسول اللہ جب میں لوٹ رہا تھا خوشی خوشی تو میرے ضمیر پہ ایک بوجھ تھا، یوں لگتا تھا جیسے صدائے باز گشت کے طور پہ اب بھی وہ جملے میرے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، بابا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی، میرا قصور تو بتائے نا بابا، میں نے غلطی کیا کی ہے۔ یہ منظر سن کر کے حضور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پوری محفل میں ہچکیوں کی آواز آ گئی اور وہ صحابی بھی روتے روتے ہچکیاں لینے لگے۔ جب انہوں نے اپنی داستان علم کو ختم کیا، حضور علیہ السلام سر نیچا کر کے رو رہے تھے، حضور علیہ السلام نے آنسو بھرے چہرے کو پھر صحابہ کے سامنے بلند کیا، اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں جب تک میں نہیں آیا تھا تم نے جو چاہا کیا ہے، اب میں بیٹیوں کا غمگسار بن کر، بیٹیوں کا سہارا بن کر، یتیموں کی آواز بن کر، بیواؤں کا مددگار بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ اب بیٹیاں دفن نہیں کی جائے گی، بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب۔ نعرہ تکبیر۔